اور یاد رکھو ہر فیلڈ کے نا ماہرین ہوتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری ہے مدرسوں میں, عوام میں, مسائل میں بھی. ہم بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں بھی سنی, ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارا گھر بھی مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے خاندانوں میں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. میرے کزن ہیں آرمی میں, ابھی تو میرا خیال ہے کرنل بن گئے ہوں گے. 2 کزن میرے, اور ایک مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. تو ہمارے جو خاندان ہے اور کزنیں بھی پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں. بہت قریبی رشتہ داروں میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا موجود ہے, اور باپ دادا سے جو ہمارا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی دینی گھرانہ تھا الحمدللہ. تو میں نے خطیبوں کو بھی سنا ہے ہر طرح. بچپن میں ہم سب جگہ جایا کرتے تھے, سارے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. تو کچھ چیزیں انسان تجربے سے سیکھتا ہے, وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ کیا تجربہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا, اس کی معلومات صرف اسی سے لی جائیں, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لی جائیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے خطیب جو خطابت میں مہارت ہے, تاریخ میں بڑی ان کو مہارت ہے, حدیث میں بڑی مہارت ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ غلطی کرتے ہیں. حالانکہ فتوے کی فیلڈ یہ الگ ہے, اس کے لیے الگ اصول ہیں, ضابطے ہیں, بالکل ایک الگ. اس میں بھی قرآن و حدیث میں مہارت بھی ہوتی ہے اس کو, لیکن اس میں اس کو فن افتاء سکھایا جاتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے مگر وہ اس فیلڈ میں بھی کیا کرتے ہیں, رائے دینا شروع کرتے ہیں. اور اس میں میں نے بعض بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں. میں عمرے پہ گیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے کہ ابھی بھی ہیں, بڑے عالم ہیں, نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں ان کو. میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کے وہ سیاسی سطح پہ بھی ہیں, یعنی ان کی ایک ویلیو ہے سیاست میں, اور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ جو مشہور عالم ہے حضرت مولانا طالب صاحب, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کوئی اور ہیں. میری ان سے عمرے پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ سفر میں تھے, تو ایک دن ہماری گپ شپ ہو گئی آپس میں. ایک ہی کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. عربی پہ ان کو بڑا عبور. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو میں نے تو اس کو یہ مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ 100% غلط بتایا آپ نے, حالانکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں علم میں. کہنے کیسے غلط بتایا؟ اب بحث شروع. تو میں نے دلائل سے ان کو قائل کیا, اور وہ مانے کہ یہ کیا ہے, میری رائے 100%. اور وہ مسئلہ بھی نکاح اور طلاق کا تھا, بہت اہم مسئلہ, بیوی کے حلال یا حرام ہو. ان کی رائے یہ تھی کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور آپ نے غلط فتویٰ دیا ہے. اب دیکھو ایک انسان ایک علم میں آگے بڑھتا ہے نا, تو اس کو خود بھی احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں غلطی کر سکوں. کہتے ہیں بھائی میں بھی تو جانتا ہوں, وہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں, وہی ہم نے پڑھی ہیں. تو میری ان سے بحث ہوئی نا, تو وہ قائل ہوئے کہ میں نے وہ طلاق کا مسئلہ غلط بات. میں نے کہا دیکھیں, جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی پہ جچتی ہے. آپ کی یہ فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے تخصص کیا, کس مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کر آپ نے مسائل سیکھے ہیں, مسائل کو حل کرنا, اس کی پریکٹس کرنا, یہ تو ایک فن ہے باقاعدہ. صحابہ میں بھی سارے مفتی نہیں تھے, رجوع کیا کرتے تھے چند مخصوص صحابہ کی طرف کہ وہ بتائیں گے مسائل. اور پھر ان میں بھی بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو کر اپنے بڑوں سے رجوع کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. کیا کر دیا ہے؟ اب رخصتی سے پہلے 1 طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, عدت بھی ختم. جب دوسری دیں گے تو وہ لگے گی نہیں, کیونکہ بیوی بالکل بائن ہو گئی ہے, الگ ہو گئی ہے, عدت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح سے دیں گے تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. لیکن جس نے دی تھی اس نے یوں کہا تھا تمہیں 3 طلاقیں ہیں, وہ اکٹھی 3 ڈال دی اس کے اوپر. اس کے بارے میں نہ قرآن میں ہمیں کچھ ملتا ہے اور نہ حدیث میں کہ یہ کتنی ہوں گی. تو صحابی کے پاس آئے, وہ پریشان. وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے, اور میں بھول گیا بہت پہلے یہ واقعہ ہم نے, بلکہ میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی ہے, طلاق ثلاثہ والی جو میری کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے, کمپوز ہوئی بھی ہے. تو اب وہ صحابہ پریشان کہ اس کو ہم 1 قرار دیں یا 3.
تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے, کہا قد جاءت کا معضلہ, ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے آپ کے پاس, اس کو حل کریں. کیا کریں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بھی صحابہ تھے. تو میں نے کل حدیث سنائی تھی نا, نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن ہر آدمی کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا کہ ہر آدمی کو حدیث پکڑا دو, وہ خود مطلب سمجھتا ہے. اور ان مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے دو حصوں میں امت کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ فقیہ ہیں کچھ غیر فقیہ ہیں. یہ مولویوں نے نہیں, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور مولوی اپنی دکان نہیں چمکا رہا, اگر اپنی دکان چمکا رہا ہوتا تو اخپل طریقے سے اپنی تحقیقات پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا. وہ لے کر آ رہا ہے تمہیں ان مجتہدین کی رائے کی طرف جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. جو مجتہدین کی طرف لے کر آ رہا ہے اسے دکان چمکانے والا کہہ رہے ہو, اور جو مجتہدین سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو دکانیں بند کر رہا ہے. دکانیں بند نہیں کر رہا, وہ اپنی دکان کھول رہا ہے. دیکھو بازار میں دودھ کی کئی دکانیں ہوں, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے پرانے دکاندار ہیں, میں جانتا ہوں ان کے پاس بڑی تگڑی بھینسیں, خالص دودھ ہے, یہیں سے خرید لو. دوسرا آ کے اپنی دکان کھولتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ بند نہیں ہوگی میری دکان چلے گی نہیں. اب وہ ان سب دکانداروں کے خلاف تقریر کر رہا ہے, لیکن ایک آدمی کی اپنی دکان نہیں ہے, وہ ان تمام دکانداروں کی حمایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہے تو اس کی دکان کیوں چلا رہے ہو. تو اب بتاؤ دکان چلانے والا کون ہوگا, وہ پہلا یا دوسرا؟ وہ دوسرا ہوگا جو نئی دکان کھول رہا ہے. تو یہ جو علماء ہے نا اس وقت, ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے, تبھی ان کی اپنے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کا کام امت پہلے کر چکی ہے, اس سے فارغ ہو چکی ہے. انہی تحقیقوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرو اور دوسرے پر تان و تشنیع مت کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نا نا نا, وہ سب ایسے ہی تھے, ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا, ہم لائیں گے اپنی تحقیق مارکیٹ میں. تو یہ دکان نئی دکان کھولنے کے موڈ میں, اور ایسے ایک دکاندار نہیں ہے, درجنوں ہیں. اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے ایسے دکاندار چل رہے ہیں, اور ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو یعنی عقائد میں بڑے بڑے اختلافات. اور یاد رکھو ہر فیلڈ کے نا ماہرین ہوتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری ہے مدرسوں میں, عوام میں, مسائل میں بھی. ہم بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں بھی سنی, ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارا گھر بھی مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے خاندانوں میں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. میرے کزن ہیں آرمی میں, ابھی تو میرا خیال ہے کرنل بن گئے ہوں گے, 2 کزن میرے, اور ایک مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. تو ہمارے جو خاندان ہے اور کزنیں بھی پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں بہت قریبی رشتہ داروں میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا موجود ہے. اور باپ دادا سے جو ہمارا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی دینی گھرانہ تھا الحمدللہ. تو میں نے خطیبوں کو بھی سنا ہے ہر طرح. بچپن میں ہم سب جگہ جایا کرتے تھے, سارے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. تو کچھ چیزیں انسان تجربے سے سیکھتا ہے, وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ کیا تجربہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا اس کی معلومات صرف اسی سے لی جائیں, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لی جائیں.